وبرکاتہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ محترم ساتھیو اور دوستو، ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے صحابہ کرام کا ایمان افروز تذکرہ، کہ صحابہ کرام نے قرآن پاک اور حدیث کو کس طرح سینے سے لگایا اور اس کو یاد کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیسا اپنا جو انہوں نے محبت کی تھی اس محبت کو اس کا حق ادا کر دیا، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے لیے، قرآن پاک کے لیے، حدیث کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دن لٹا دیا، اپنا مال و دولت نچھاور کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنی زندگیاں اس کام کے لیے لگا دیں، اور جو ان کے لیے ان کو مشکلات آئی، مصیبتیں آئیں، ان پر انہوں نے صبر کیا اور دین پر ڈٹے رہے۔ صحابہ کرام کا ان کے واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو، تاکہ ہم بھی دین پر ڈٹے رہیں اور دین پر صبر کریں، اور جو ہمیں مشکلات آتی ہیں اس پر ہم ڈٹے رہیں، صبر کریں، اور ہم بھی اللہ کی راہ میں صحابہ کرام کی طرح اپنا مال و دولت خرچ کریں، اپنی جوانیاں خرچ کریں، اور اپنی جو خاص زندگیاں ہیں، خاص اوقات ہیں، ان کو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ان کو خرچ کریں، ٹائم دیں، وقت دیں صحابہ کرام کی طرح۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی سے بہت پیار کرنے والے، اللہ کے نبی ان سے بہت پیار کرنے والے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، آپ نے ہجرت کی، تو کفار مکہ کو بڑی پشیمانی ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی کہ اللہ کے نبی ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ تو وہ باغے بنو ہاشم کے گھروں میں آئے، چکر لگایا، اللہ کے نبی کس گھر میں نہیں ملے، کسی گھر میں نہیں ملے۔ پھر وہ یہاں سے چلتے چلتے ابو بکر صدیق کے گھر گئے، وہاں ان کی بیٹی اسما باہر آئیں، اسما بنت ابی بکر۔ تو وہ کہتے ہیں، ابو جہل کہتا ہے، اے بیٹی، اے لڑکی، تیرے ابا جان کہاں ہیں؟ تو لڑکی کہتی ہے، اسما کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ ابو جہل نے غصے کے ساتھ اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے ان کے کان کی جو بالی تھی وہ گر گئی، یعنی کان پھٹ گیا اور بالی نیچے گر گئی۔ اللہ تعالیٰ اسما کو جزائے خیر عطا فرمائی، انہوں نے یعنی یہ ظلم سہ لیا، زیادتی سہ لی، لیکن اپنے ابا جی کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ حتیٰ کہ قریش مکہ اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ساتھ کھوجیوں کو لیا، کھرا دیکھا، پاؤں کے نشانہ دیکھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ غار ثور پر پہنچ گئے۔ غار ثور پر پہنچے تو کھوجی نے کہا، پہلے میں نے یہ جو کھرا تھا، یہ جو پاؤں تھے، میں نے اللہ کے نبی کے گھر کے باہر دیکھے تھے، گھر میں دیکھے تھے، اور یہی پاؤں، بالکل اسی طرح کے پاؤں میں نے پھر مقام ابراہیم پر دیکھے ہیں، جو پاؤں لگے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے، تو وہ پاؤں اور یہ پاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ایک طرح کے تھے۔ اور اس نے کہا تھا، بعضہ من بعض، کہ یہ جو ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اور ابراہیم کے جو پاؤں وہاں مقام ابراہیم پر لگے ہوئے ہیں، یہ لگتا ہے ایک ہی نسل کے ہیں، یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی ان کا بیٹا ہے۔ اور یہ کھوجی اتنا ذہین تھا، اس کو سمجھ آ گیا کہ پاؤں دیکھ کر کہ یہ لڑکا اس آدمی کا بیٹا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ جب وہ غار ثور پر آئے تو وہاں بھی یہی کھرا لگا ہوا تھا، یہی پاؤں کے نشانات تھے۔ تو اس نے کہا، اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آدمی آپ کے کہاں گیا، جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کہ یہ کہاں گیا ہے، یا یہ زمین میں داخل ہو گیا، یا اس میں آسمان پر چڑھا گیا، اس کے آگے اس کا کھرا نہیں جاتا، اس کے پاؤں کے نشانات نہیں جانتے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کے بعد آگے غار ثور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اس غار کے اندر تھے۔ تو وہاں پھر امیہ کہتا ہے کہ اس میں داخل ہو کر دیکھتے ہیں، غار میں امیہ بن خلف، اس میں داخل ہو کر دیکھتے ہیں، شاید یہاں سے مل جائیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اللہ کے نبی، اگر انہوں نے نیچے ہو کر دیکھ لیا، اپنے پاؤں کے نیچے ہو کر دیکھ لیا، پاؤں کے پاس دیکھ لیا، تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو آیت ہے سورۃ توبہ کی، اس وقت اتری تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ پوری آیت ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اندر بیٹھے رہے، اور یہ باہر کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں سے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے، انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا زندہ حالت میں، تو اس کو 100 بڑے عمدہ نسل کے اونٹ دیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا، پورے مکہ مکرمہ میں یہ اعلان ہو گیا، اور ہر کسی کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کیا جائے اور 100 اونٹوں کا انعام حاصل کیا جائے۔ تو یہ سراقہ بن مالک، یہ مکہ مکرمہ کا ایک آدمی تھا،
تو یہ اس وقت تھا قدیاد کے علاقے میں. قدیاد اگر ہم آپ تم میں سے کوئی بندہ اگر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائے آج بھی اس دور میں بھی مکہ سے جائے یا جدہ سے جائے تو وہاں دو علاقے آتے ہیں قدیاد اور عصفان. عصفان اور قدیاد وہاں ایک جگہ پر یہ کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا, اس نے اس لیے آ کے کان میں کہا کہ قریش مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعلان کیا ہے جو ان کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. تو اس کے منہ میں پانی آ گیا لالچ میں کہ کہاں کتنے اچھے 100 اونٹ مجھے ملیں گے. اس نے کہا جیسا تیسا بھی ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑوں گا, گرفتار کروں گا اور 100 اونٹ انعام حاصل کروں گا. ابھی بیٹھا ہی تھا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا, اس نے آ کر کہا سراقہ کے کان میں کہ یہاں سے میں نے 3 آدمی دیکھے ہیں جاتے ہوئے, یہاں سے وہ گزرے ہیں. اس نے کہا کہ ان میں سے لگتا ہے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرا ابو بکر صدیق ہے اور تیسرا آدمی ان کو راہ دکھانے والا ہے, رستہ دکھانے والا ہے. تو لوگوں نے بھی سن لیا, یہ اس بات کو لوگوں نے سن لیا جب اس آدمی آ کر کہا. سراقہ نے کہا مجھے پتہ ہے کہ کچھ آدمی ہیں قریشی ان کی اونٹنی گم ہو گئی ہے اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں, یہ آدمی وہی ہوں گے جو اپنی اونٹنی کو ڈھونڈ رہے ہیں. جب اس نے یہ بات کی تو سب لوگ پھر اپنی اپنی باتوں میں لگ گئے. جب اپنی اپنی باتوں میں لگ گئے سراقہ بن مالک پھر آہستہ سے اٹھا, باہر نکلا چپکے سے اور فوراً اپنے گھر میں آیا, اپنے لونڈی سے کہا کہ میری گھوڑی تیار کرو, جو میری اچھی گھوڑی ہے نا بہت تیز بھاگتی ہے اس کو تیار کرو. اپنے غلام سے کہا کہ خفیہ میرے ہتھیار لے کر اور گھوڑی کو ساتھ لے کر کہ فلان جگہ پر پہنچ جاؤ, قدیاد میں پہنچ جاؤ یا مکہ مکرمہ سے باہر پہنچ جاؤ. تو وہاں ان کی لونڈی نے اور ان کے غلام نے ان کو اسلحہ پہنچا دیا اور ان کو گھوڑی پہنچا دی. وہاں سے وہ بہت تیز بھاگتا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. جب پہنچ گیا تو اس کی گھوڑی لڑکھڑا گئی, گر گئی. وہ دوبارہ اٹھا, اس نے گھوڑی کو پھر بگایا, پھر گر گئی, پھر بگایا, پھر گر گئی. اس نے کہا بڑا عجیب بات ہے, پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا, آج ہی ایسے لگتا ہے کوئی مشکل معاملہ ہے, کوئی نقصان والا معاملہ. پھر کہتا نہیں کوئی بات نہیں, میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہے, کوئی بات نہیں, یہ واقعہ بن جاتا ہے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہوا اس نے کہا ہاں یہ بات ہے. اب اس نے ہتھیار لیے اور تیر بالکل سیدھے کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہا کہ بھاگنا نہیں ہے ورنہ میں تم کو تیر مار دوں گا. جب اس نے ایسے کیا, جب اس نے اسلحہ اٹھایا, اللہ کے نبی کی طرف تیر سیدھے کیے, اسلحہ سیدھا کیا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے, اس کے ہاتھ خراب ہو گئے, اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی گھوڑی زمین میں دھنس گئی. اب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ مسئلہ نقصان والا مسئلہ ہے, یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا, میری گھوڑی بھی زمین میں دھنس گئی ہے اور میرے ہاتھ بھی شل ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے دعا کی, جب دعا کی تو اس نے پھر کوشش کی دوبارہ, جب دوبارہ کوشش کی تو پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور گھوڑی اس کی زمین میں دھنس گئی. حتیٰ کہ تیسری دفعہ بھی اس نے ایسا ہی کیا. پھر اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں, آئندہ آپ ایسا کریں میرا سامان بھی لے لیں, میرے ہتھیار بھی لے لیں, میرے ہتھیار لے لیں, میرا سامان لے لیں, میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, ہم ہتھیار نہیں لیتے, آپ کا سامان نہیں لیتے, لیکن آپ ایسا کریں کہ جو بندہ بھی ہمارے پیچھے آئے آپ نے اس کو پیچھے موڑنا ہے, ہمارے پیچھے نہیں آنے دینا. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کوئی بندہ بھی مکہ مکرمہ سے آپ کے پیچھے آئے گا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے, میں اس کو پیچھے موڑ دوں گا. جب واپس جا رہا تھا پھر واپس آیا, واپس آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول ایک بات میں نے کرنی ہے. وہ یہ بات ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, آپ کو مقام دے, مرتبہ دے, آپ کو فتح دے اور حکومت دے تو آپ یہ لکھ دیں کہ آپ میری عزت کریں گے, آپ مجھے احترام دیں گے, آپ میری عزت کریں گے, مجھے یہ لکھ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو, ابو بکر صدیق کو کہا کہ سراقہ کے لیے لکھ دو کہ اس کے لیے امان ہے, یہ جب بھی آئے اس کے لیے امان ہے اور اس کو عزت دی جائے گی. ابو بکر صدیق نے یہ اللہ کے نبی کا اور سراقہ بن مالک کا جو معاہدہ تھا وہ ایک لکڑی پر لکھ دیا. سراقہ لکڑی کا وہ معاہدہ لے کر واپس آ گیا. جتنے لوگ بھی اللہ کے رسول کے پیچھے آتے تو یہ بندہ, یہ سراقہ بن مالک بن جوشم اس کو موڑتا رہتا. سراقہ بن مالک بن جوشم اس کا پورا نام ہے. ان کو موڑتا رہتا حتیٰ جب ان کو امید ہو گئی, جب اس سراقہ کو امید ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے, تو پھر اس نے مکہ کے بازاروں میں یہ اعلان کیا, لوگوں سے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ میں نے ان کو خود جانے دیا ہے اور میں نے تمہارے ساتھیوں کو واپس موڑا ہے. مجھے معلوم تھا, مجھے اس راز کا پتہ تھا کہ وہ نبی صرف جا رہے ہیں. تو ابو جہل نے کہا تو کتنا بیوقوف ہے, کتنا تو کمینہ ہے, بڑی اس نے باتیں کی. تو سراقہ بن مالک نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, کہ اگر آپ ان کو دیکھتے جو میری گھوڑی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے, تو آپ یقین کر لیتے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں.
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے نبی تھے، تو سراقہ بن مالک نے سب ابو جہل سے باتیں بھی کی اور کہا میں تو ان کو سچا نبی مانتا ہوں، کلمہ بھی نہیں پڑھا، سچا نبی مانتا ہوں۔ یہ واقعہ یہاں تک ہوا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات آئی، مصیبتیں آئیں، بدر لڑی، احد لڑی، خندق ہوئی، اس طرح صلح حدیبیہ ہوئی، پھر خیبر ہوئی، پھر فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کرتے ہیں، مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ پھر یہ بڑے بڑے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والے تھے، زیادتیاں کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کے سے امان طلب کرتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں، معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ایک جگہ ہے جیرانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہاں سے طائف گئے، حنین گئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے تو پھر واپس آئے۔ تو جیرانہ کے مقام پر انصاری صحابہ کے لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تلواریں لے کر صحابہ کرام کھڑے ہیں۔ تو پھر سراقہ بن مالک آتا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے آنا چاہتا ہے، لیکن انصاری صحابہ کرام ان کو آگے نہیں آنے دے رہے، کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو پھر بھی وہ اس کو تلواروں سے چوکے مارتے ہیں، لیکن پھر بھی سراقہ بن مالک ان سے یعنی مار کھاتا ہوا اور صحابہ کرام کو پیچھے کرتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آ کر وہی معاہدہ دکھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی آپ نے مجھ سے یہ معاہدہ کیا تھا، یہ معاہدہ ہے کہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا کہ آپ کو عزت دی جائے گی، آپ کو احترام دیا جائے گا، یہ معاہدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ جو کیا تھا اس کو مکمل کیا، اس کو یعنی وعدہ پورا کیا، معاہدہ پورا کیا، اور اس وقت سراقہ بن مالک ایمان لے آئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے معاہدہ کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تب آپ نے ان کو یہ بات بھی کی تھی کہ یا سراقہ آپ کو عزت دی جائے گی، آپ کو مرتبہ دیا جائے گا، آپ کو مقام دیا جائے گا، لیکن ایک اور بات ہے سراقہ، وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے جو کنگن ہیں وہ تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ تو سراقہ کہتے ہیں یا اللہ کا رسول، وہ کسریٰ بن ہرمز، وہ جو ایران کا بادشاہ، اس کے کنگن میرے ہاتھ میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وہی جو کسریٰ ایران والا ہے، اور کون سا کسریٰ، وہی تو کسریٰ ہے، اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ تو سراقہ بن مالک کو یقین ہو گیا کہ میرے ہاتھ میں وہ کنگن ضرور پہنائے جائیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی نے ان کو بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ جب وفات پا گئے تو پھر یہ سراقہ بن مالک بڑے پریشان رہتے، غمگین رہتے، اللہ کے نبی کی جدائی میں آنسو بہاتے رہتے، بڑے پریشان رہتے۔ پھر واقعہ گزرتا رہا، ٹائم گزرتا رہا، ابو بکر صدیق کا دور ہے، بعد میں دور ہے عمر فاروق کا، اور عمر فاروق کے دور میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ عراق فتح ہوا، حتیٰ کہ ایران فتح ہوا۔ جب ایران فتح ہوا اس وقت ان کے جو امیر تھے، سپہ سالار تھے ایران فتح کرنے کے، وہ تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد ابن ابی وقاص وہی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ انہوں نے مال غنیمت وہاں سے ایران سے بہت سارا مال غنیمت مدینہ منورہ بھیجا، حضرت عمر کے پاس بھیجا۔ حضرت عمر وہ مال غنیمت دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہو رہے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہاں حضرت علی بھی موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر دیکھو آپ سیدھے تھے تو آپ کی رعایا بھی سیدھی ہے، آپ ایماندار ہیں تو آپ کی رعایا بھی ایماندار ہے، آپ خیانت نہیں کرتے ہیں تو آپ کی جو رعایا ہے وہ بھی خیانت نہیں کرتی ہے۔ انہوں نے سارا کا سارا مال غنیمت جس طرح جمع کیا تھا ویسے ہی آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ اگر آپ خیانت کرتے تو آپ کی رعایا بھی خیانت کرتی ہے، اگر آپ یعنی ایماندار نہ ہوتے تو آپ کی رعایا بھی ایماندار نہ ہوتی ہے۔ حضرت علی کی اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے، یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے، یہ استدلال ہوتا ہے کہ جیسی حکمران ہوں گے پھر ویسی ہی رعایا ہوگی۔ اگر حاکم اچھا ہوگا تو رعایا بھی اچھی ہوگی، اگر حاکم ایماندار نہیں ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا تو پھر رعایا بھی خیانت کرنے والی ہوگی۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو سب سے عجیب چیز ہے وہ ہے کسریٰ کے ایران کے بادشاہ کا اس کا سر کا تاج جو ہیروں سے جواہرات سے جڑا ہوا ہے، اس تاج میں ہیرے جواہرات ہیں، پیوند ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بڑا قیمتی لباس جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا ہے۔ ہمارے جو کپڑے کی داگے سے ہیں نا، داگے ہیں، داگا ہے، کپاس کا ہے، تو اس کے جو کپڑے تھے وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تھے، تو وہ بنے ہوئے تھے۔
اس کے ساتھ اس مال غنیمت میں اس کا سر کا تاج بھی ہے، اس کا لباس بھی ساتھ، اس کے جو یہ پٹی باندھے جسم پر خوبصورتی کے لیے، تو وہ پٹی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، وہ بھی ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی ہے، اور ساتھ اس کے سونے کے کنگن ہیں، بڑے خوبصورت کنگن ہیں۔ اس وقت وہی بات یاد آتی ہے عمر فاروق اور سراقہ بن مالک کو، وہی بات یاد آتی ہے، تو وہ سراقہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ رہی تیری امانت اور اس کو پہن لو۔ تو پھر سراقہ بن مالک کو وہ تاج پہنایا گیا اور وہ لباس پہنایا گیا، اور وہ جو پیٹی جسم پر باندھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیلٹ ہے، تو بیلٹ باندھتے ہیں وہ، اور ساتھ ہی وہ جو کنگن پہنائے گئے، تو وہ اس میں بڑی چمک دمک ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کیسی عجیب بات ہے کہ ایک بدوی ہے، بدو ہے، مکہ کا رہنے والا، قدید کا رہنے والا، ان علاقوں کا رہنے والا ایک بدو ہے بیچارہ، لیکن اب اس کے جسم پر شاہ ایران کا لباس ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اس کو مرتبہ دیا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت تو یہ سونا چاندی حرام تھا، سونا حرام تھا، تو پھر کیوں پہنا؟ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پہنا گیا، بعد میں اتار دیا گیا، اس کو دے دیا گیا، اس نے پھر جیسے چاہا اس کو استعمال کیا، خرچ کیا، بیچا، لیکن ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مکمل کرنے کے لیے ایک دفعہ پہنایا گیا۔ تو پھر عمر فاروق کہتے ہیں کہ سراقہ تیرے لیے بڑی عزت ہے اور مقام ہے کہ تیرے ہاتھ میں، تیرے جسم پر شاہ ایران کا لباس ہے۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ کہ یہ تو نے ایران کی فتح اللہ کے نبی کو نہیں دی، ایران کی فتح، یہ جو کنگن وغیرہ، یہ جو لباس ہیں، خوبصورتی ہیں، اللہ کو نبی کو نہیں دی، اللہ کے نبی سب سے افضل تھے۔ اے اللہ تو نے یہ جو فتح تھی مال غنیمت ابو بکر صدیق کو نہیں دیا، حالانکہ ابو بکر صدیق مجھ سے افضل تھے، مجھ سے افضل ابو بکر بھی تھے، مجھ سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی، تو نے ان کو نہیں دیا، تو نے مجھ کو یہ عطا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نے مجھے بطور سزا کے دیا ہوا، یا اللہ بطور یہ سزا کے نہ ہو، بطور آزمائش کے نہ ہو، یہ ہمیں فتح ملی ہے، یہ ہمیں مال غنیمت ملا، بطور سزا کے نہ ملا ہو، بطور ہمیں نعمت کے ملا ہو۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں، کہاں سراقہ بن مالک ہیں، کہاں علی بن ابی طالب ہیں، کہاں عمر فاروق ہیں، اور کہاں یہ جاہل لوگ امیہ بن خلف اور ابو جہل وغیرہ، اور کہاں وہ اسماء بنت ابی بکر، اللہ کے نبی کی ایک عظیم صحابیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پر چلائے اور ہماری زندگیاں بھی انہی کے مطابق گزارے، ہمیں جو مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتے ہیں، ہمیں ان کی طرح صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ہمیں دین پر سمجھ آتی ہے ہم انہی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، ہماری گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔